بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عثمان اور کتابیات ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارا بایوگرافیز کا آخری ایپیسوڈ ہے اور آج ہم جس مرد کلندر کے بارے میں بات کریں گے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہزاروں اور لاکھوں میں ایک ہیں۔ آج ہم آپ کو حضرت واصف علی واصف صاحب کے بارے میں بتائیں گے، جس کے بعد شاید واصف علی واصف صاحب کے لیے آپ کا نظریہ بدل جائے۔ ناظرین، آج تک ہم نے واصف علی واصف صاحب کا صرف اور صرف نام ہی سنا ہے، اور آج ہمارا بایوگرافیز کا سلسلہ بھی تمام ہوا جاتا ہے، اور ان تمام باتوں میں سب سے خاص اور اہم پرسنالٹی حضرت واصف علی واصف صاحب ہی ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، واصف علی واصف صاحب خوشاب میں پیدا ہوئے۔ واصف صاحب نے اپنی بنیادی تعلیم جنگ سے حاصل کی۔ ان کو تمام چیزوں میں عبور حاصل تھا، چاہے وہ کرکٹ ہو یا چاہے وہ فٹ بال ہو، چاہے وہ پڑھائی ہو یا کوئی بھی چیز، وہ ہمیشہ ہی ہر چیز پر عبور رکھتے تھے۔ اگر ہم ان کی ایجوکیشن کے بارے میں بات کریں تو وہ ہمیشہ ان بچوں میں شامل ہوتے تھے جو 90% سے ابو مارکس لینے والے تھے۔ ناظرین، انہوں نے میٹرک جنگ سے کی تھی اور اس کے بعد کالج کے لیے وہ لاہور چلے گئے۔ ناظرین، کالج پاس کرنے کے بعد انہوں نے یونیورسٹی میں داخلہ لینا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ انڈیا میں اجمیر شریف چلے گئے۔ وہاں پر ان کی ملاقات کسی آدمی سے ہوئی تھی، جس کے بعد ان کی زندگی بالکل ہی بدل گئی اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے خاموشی اختیار کر لی، لیکن انہوں نے اس بارے میں کبھی کچھ خاص بتایا نہیں۔ ناظرین، یونیورسٹی کو مکمل کرنے کے بعد وہ ایک پروفیسر لگ گئے اور 55 سال کی عمر تک وہ پروفیسر ہی کی حیثیت سے جانے جاتے رہے۔ ناظرین، جب وہ ریٹائر ہوئے تو وہاں سے فارغ ہو کر انہوں نے ایک کتاب لکھ ڈالی، جس کا دیباچہ لکھوانے کے لیے وہ کسی سے سفارش کروا کر اشفاق احمد صاحب کے پاس چلے گئے، کیونکہ اشفاق احمد صاحب اس وقت کے بڑے رائٹرز میں انکلوڈ ہوتے تھے، اور وہ جس کتاب کا دیباچہ لکھ دیتے تھے وہ کتاب زیادہ پڑھی جاتی تھی۔ جب واصف علی واصف صاحب کی کتاب اشفاق احمد صاحب کے پاس پہنچی تو انہوں نے اس کتاب کو باقی کتابوں کے اوپر رکھ دیا، کیونکہ اشفاق احمد صاحب کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ وہ روز ہی ہزاروں لوگوں کو دیباچے لکھ کر دیا کرتے تھے۔ ناظرین، اس سے 1-2 دن بعد اشفاق احمد صاحب نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا کہ میری اپوائنٹمنٹ کہاں ہے، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ آج کوئی بھی نہیں ہے۔ اشفاق احمد صاحب حیران ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ فارغ بیٹھا ہوں، کیوں نہ کوئی کتاب ہی پڑھ لی جائے۔ ناظرین، جب اشفاق احمد صاحب نے کتابوں کے ڈھیر میں سے ایک کتاب اٹھائی تو یہ وہی کتاب تھی جو واصف علی واصف صاحب نے دیباچہ لکھوانے کے لیے دی تھی۔ وہ کتاب پڑھتے گئے اور پڑھتے ہی چلے گئے۔ انہوں نے جب کتاب مکمل کی اور وہ حیران ہوئے کہ آخر یہ بات کون لکھ سکتا ہے، کیونکہ واصف علی واصف صاحب نے جو اس کتاب میں باتیں لکھی تھی وہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد اشفاق احمد صاحب گھر چلے گئے اور جا کر کتاب اپنی بیگم بانو قدسیہ کو دی۔ انہوں نے کتاب پڑھنی شروع کی اور وہ پڑھتی ہی چلی گئیں اور انہوں نے کتاب کچھ ہی وقت میں مکمل کر ڈالی۔ اور یہ حیرانگی جو اشفاق احمد صاحب کو ہوئی تھی، ان کی بیگم کو بھی یہ حیرانگی ہوئی کہ یہ کس نے باتیں کی ہیں، اس کا رائٹر کون ہے۔ ناظرین، اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ بہرحال میں نے اس کا دیباچہ لکھ کر واصف علی واصف صاحب کو بھیج دیا۔ اس کے بعد وہ زندگی کی مصروفیات میں بھول گئے تھے کہ واصف علی واصف صاحب کون ہیں۔ ناظرین، دیباچہ لکھنے کے ٹھیک 2-3 سال بعد ان کے کسی دوست نے کہا کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، آپ ان کے پاس آیا کریں، جس کے جواب میں اشفاق احمد صاحب نے کہا میں خود بزرگ ہوں، پورا پاکستان مجھے ایک بزرگ کہتا ہے، تو مجھے کسی بزرگ کے پاس جانے کی کیا ضرورت۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میرا دوست آخر اتنا اصرار کر ہی رہا ہے تو ایک دن چلے ہی جاتے ہیں۔ اشفاق احمد صاحب کا کہنا ہے کہ جمعرات کا دن تھا تو میں فری بھی تھا، تو میں اس بزرگ کے پاس چلا گیا۔ آگے جا کر دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ یہ وہی بندہ ہے جس کو میں نے 3 سال پہلے دیباچہ لکھ کر دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کی محفل میں جا کر بیٹھ گیا اور میں جب ان کی باتیں سننے لگا تو میں سنتا ہی چلا گیا، اور میں یہ سوچنے لگا کہ آخر یہ کون انسان ہے، اور یہ باتیں کوئی عام انسان نہیں کر سکتا، آخر یہ انسان ہے کیا چیز۔ اشفاق احمد صاحب بھی اس کے بعد ان کے مرید ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ واصف علی واصف صاحب جو باتیں کرتے ہیں وہ باتیں ضائع ہو رہی ہیں، کیوں نہ ان کو ایک ٹیپ ریکارڈر میں ریکارڈ کر لیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ٹیپ ریکارڈر لیا اور واصف علی واصف صاحب کے پاس رکھ دیا۔ واصف علی واصف صاحب نے یہ دیکھا تو وہ بولا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟
تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ٹیپ ریکارڈر ہے، آپ کی باتوں کو ریکارڈ کر لے گا۔ اس کے جواب میں واصف صاحب بولنے لگے کہ اگر یہ بات ہے تو میں نہیں بولوں گا۔ ناظرین 2-3 دن ایسے ہی چلتا رہا، جس کے بعد واصف صاحب بھی مان گئے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ریکارڈ کر لو، آنے والے لوگوں کے لیے کام آئے گا۔ ناظرین اس کے بعد ریکارڈنگ کا سلسلہ چلتا رہا اور یہ سلسلہ اتنا چل گیا کہ بعد میں ان کی ریکارڈنگز کو الفاظ کی صورت میں کتابوں میں چھاپ دیا گیا اور ان کا کتابوں کا عنوان گفتگو تھا۔ ناظرین گفتگو کی 26 سے 27 کتابیں ہیں۔ اس میں لوگ آ کر واصف صاحب سے وہ سوالات کرتے تھے جن کا جواب اس دنیا میں ہوتا ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ نیوز پیپرز میں کالمز وغیرہ بھی لکھتے تھے اور گفتگو کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ انہوں نے کافی کتابیں بھی لکھی جس میں قطرہ قطرہ گلزم، کرن سورج، دل دریا سمندر اور دریچے شامل ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک انگلش میں بھی کتاب لکھی تھی اور ان کے مرید کوئی عام انسان نہیں تھے، بلکہ ان کے مرید بہت ہی خاص لوگ تھے جن میں لاہور کے بہت ہی مشہور لوگ شامل ہیں۔ ان میں ججز، آفیسرز، اشفاق احمد، چیف جسٹس وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین ان کے پاس ایک خاص قسم کا طبقہ بیٹھتا تھا۔ واصف صاحب کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی شہرت اور بھی زیادہ بڑھی، کیونکہ ان کی بکس اور ان کے کالمز یا ان کی باتیں کوئی بھی سنتا تو وہ ان کا مرید ہو جاتا تھا، اور وہ اپنے اندر ہی ایک یونیورسٹی تھے۔ واصف صاحب ایک سوچ کا نام تھا۔ ان کی فین فالوئنگ آج تک بڑھ رہی ہے۔ ناظرین واصف صاحب کو لاہور میں دفن کیا گیا ہے۔ ناظرین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔